अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे खिदमत। आज हम लोग तारुफ अशफाकुल्ला खां के करने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू हो रही है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और ये पूरा एरिया को देखेंगे आप लोग। देखिए, अशफाकुल्ला खां 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को पैदा शाहजहाँ यूपी में पैदा हुए। शाहजहाँपुर कहाँ है भाई? यूपी में है। इनके वालिद मोहम्मद शफीउल्लाह खां महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर थे, यानी जो महकमा थी उस समय, जो गवर्नमेंट थी उसमें पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया। यानी इनके छोटे थे तो इनका वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिदा मजहरुल निसाए ने दूसरे 3 बेटों के साथ इनकी भी परवरिश की। यानी 4 लड़के थे, एक अशफाकुल्ला खां बड़े हुए, बाकी 3 बेटे छोटे थे, सबकी परवरिश अब इनके वालिदा के कहने पर आ गया। वो पढ़ी लिखी खातून थी। दीनी किताबों के अलावा अखबारात रसाइल के मुताले का भी उन्हें शौक़ था। यानी रसाले भी पढ़ती थी, अखबार भी पढ़ती थी, दीनी किताबें पढ़ती थी, पढ़ी लिखी खातून थी, ख़त वगैरह पढ़ लेती थी। अशफाकुल्ला खां ने कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी और हसरत तखल्लुस किया करते थे। देखिए यहाँ पर हसरत दिया हुआ है, हसरत। तो हसरत तखल्लुस किया करते थे। एक नाम मुकम्मल खुदनवीस थी, ना मुकम्मल यहाँ लिखता है, यानी कंप्लीट नहीं। स्वाही और तारीखी अहमियत की चंद, यानी स्वाही जो है ना, स्वाही खुदनवीस जो है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ये इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक ना। उसी तरह से वो नामुकम्मल थी, पूरा नहीं हो सका। तारीखी अहमियत से इनके चंद खुतूत भी है जो यादगार हैं। पैराग्राफ चेंज होता है। 13-14 बरस की उम्र में इन्होंने गर्दोपेश में होने वाले वाक़यात, मुल्की हालात से असर लेना शुरू किया। यानी 13-14 साल के लड़का जो मैट्रिक में भाग लेता है तब, देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये इस बात पर हम लोग बात की जा रही है कि 13-14 बरस की उम्र में से इन्होंने गर्दोपेश में होने वाले वाक़यात और मुल्की हालात से असर लेना शुरू कर दिया। दिल्ली में वायसराय के सवारी पर एक इनकलाबी के बम ने मारने के वाक़े और मैनपुरी डकैती केस 1911 में माखूज मुलजिमों की कौम परस्ती और हैरियत पसंदी से वह हद दर्जा मुतासिर हुए। यानी ये सब उस ज़माने की बात हो रही है कि जब 14-15 साल की उम्र में वो थे, तब ये वायसराय वाला कांड जो हुआ था, जो दिल्ली में हुआ, फिर 1911 में मैनपुरी में हुई थी जो डकैती हुई थी, ये सब पर वो जो है बहुत इससे जुड़ने लगे, मुतासिर होने लगे। उनके अंदर अंग्रेज़ों से नफ़रत और खिदमत वतन की चिंगारी भर गई। उनके अंदर अंग्रेज़ों से दिन ब दिन नफ़रत बढ़ती गई और खिदमत वतन की चिंगारी भर गई। ज़माना तालिब इल्मी में वाल्ड स्कॉट की नज़म लव ऑफ फोर कंट्री पढ़ने के बाद इनमें वतन पर जान निसार के जज्बात पैदा होने लगे। यानी इसको पढ़ने के बाद और इनके दिमागी जो है अपने वतन के प्रति जो जज्बात जो है जागरूक होने लगी। इनके मुताले में आने वाली एक अंग्रेज़ी किताब पैट्रियट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको भी उन्होंने पढ़ा और उसी चिंगारी में हवा का काम किया। यानी इस किताब जो है, पहले से तो आग लगी हुई थी और ये आग जो है, चिंगारी जो है, 16 बन जाती है। अब उनकी शख्सियत 16 बन चुकी थी। देखिए अब दूसरे पैराग्राफ में हम लोग आ रहे हैं, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक ना।
تو 18ویں جماعت کے بعد اسکول کی تعلیم کو اشفاق اللہ خان نے خیرآباد کہا چھوڑ دیا۔ 1920-21 کے زمانے میں ہی بنارسی لال اور پنڈت رام پرساد بسمل، یہ دیکھیں 2 انقلابی تھے ہمارے وطن کے، وہاں ان سے جڑ گئے، جیسے انقلابیوں کی صحبت میں شامل ہوئے۔ کرانتیکاری اس کا ہندی ورڈ ہوتا ہے۔ ان اصحاب کے جو صحابی تھے، اس کا جمع صحاب ہوتا ہے، افکار و اعمال نے ہی ان میں وطن کے لیے جان نثاری کا جذبہ پیدا کیا، یعنی وہ صحابی سے جڑے، اس فکر میں رہے، انہیں اعمال میں آئے تو ایک دم طرح سے اسی میں یہ ڈھلتے چلے گئے، ان کے اندر کیا کر دیا، جذبہ پیدا کر دیا۔ اسی زمانے میں اشفاق اللہ خان انڈین ریپبلکن ایسوسی ایشن نامی کی خفیہ انقلابی جماعت میں شامل ہوئے۔ یہ دیکھیے وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس میں یہ شامل ہوئے۔ اشفاق اللہ خان یہ جو ہے انڈین، اشفاق اللہ خان انڈین ریپبلکن ایسوسی ایشن نامی ایک خفیہ انقلابی جماعت میں شامل ہوئے، جس کا مقصد ہی ہندوستان میں ایک آزاد جمہوریت کا قیام تھا۔ یہ جماعت کانگریس پارٹی کے پرامن اور آئینہ انداز میں کی جانے والی سیاسی تحریک سے متفق نہیں تھی، وہ انگریزی حکومت کے خلاف تشدد کے ساتھ کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین تھی۔ یہ پارٹی وہ تھی جو کچھ کر گزر کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے اپنی انقلابی مہم کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈ کی فراہمی کی خاطر سرکاری خزانے کو لوٹنے کا بھی فیصلہ کیا، یعنی یہ جو پارٹی تھی انڈیا، جو اشفاق اللہ کی جس میں جوائن کیے تھے، انڈین ریپبلکن ایسوسی ایشن نامی ایک خفیہ انقلابی تھی، وہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہی تھی، جو بھی جانکاریاں لیتی تھی، اور انگریزوں کے خلاف ایک پارٹی جو ہے ان کے مطلب کہ ان کی لڑائی ہی سمجھیے، اور چھپ کے لڑنا، سامنے سامنے بھی لڑنا موقع پڑے تو ایسے حالات میں اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پیسے کی ضرورت پڑی تو دیکھیے یہیں سے، یہاں سے پوائنٹ پر دیکھیے گا، آپ لوگ اس لائن کو دیکھیے گا یہاں سے، تو اس نے اپنی انقلابی مہم کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈ کی فراہمی کی خاطر سرکاری خزانے کو لوٹنے کا بھی فیصلہ کیا، یعنی انڈین ریپبلکن ایسوسی ایشن نامی ایک خفیہ انقلابی جماعت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک جو ہے سرکاری خزانے کی ٹرین جو ہے لوٹی جائے، تاکہ پیسہ ہے کہ تب ہم لوگ پارٹی جو ہے زیادہ مضبوط ہوگی۔ 19 اگست 1925 عیسوی کو جب سرکاری خزانے کو لے کر ایک ٹرین سہارنپور سے لکھنؤ جاتے ہوئے کاکوری پہنچی۔ دیکھیے یہ کاکوری، یہی کاکوری سوال آپ سے پوچھے گا، ٹھیک نا، دھیان دیجیے گا اس چیز کو۔ 19 اگست 1925 عیسوی کو جب سرکاری خزانے کو لے کر ایک ٹرین سہارنپور سے لکھنؤ جاتے ہوئے کہاں پہنچی، کاکوری ریل کانڈ۔ اشفاق اللہ خان کے 9 ساتھیوں نے اس پر دھاوا بولا اور بول دیا اور خزانے کو لوٹ لیا۔ پورے ملک میں سنسنی پھیل گیا، ہڑکم مچ گیا، کیونکہ بہت خزانہ تھا اس میں۔ حکومت کی مزید حرکت میں آئی اور ان میں 6 ساتھیوں کی گرفتار کر لیا۔ اشفاق اللہ خان بھاگلپور، کہاں بھاگتے ہوئے گئے تھے، یہ دھیان دیجیے گا، پہلے گئے بھاگلپور، ہزاری باغ، ڈالٹین گنج، سال بھر تک یہ رپوش رہے، چھپتے رہے، اور آخر کار ستمبر 1926 میں ان کی گرفتاری کہاں سے ہوئی ہے، دلی میں گرفتار۔
دلی میں گرفتار ہوئے، حکومت نے مقدمہ چلایا اور 19 دسمبر 1927 عیسوی کو انہیں پھانسی دی گئی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں اشفاق اللہ خان کا شمار صف اول کے مجاہدوں میں ہوتا ہے، یعنی اتنی کم عمر میں پھانسی، اور اس کم عمر کی وجہ سے انہیں صف اول کہا گیا۔ انہوں نے وطن پر جان نثاری کی جو مثال قائم کی وہ گراہ قدری ہے، یعنی شروع سے جذبات تھا وطن کے لیے مر مٹنے کا، وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ ان کا نام بھگت سنگھ چندر شیکھر آزاد جس کی صف میں لیا جاتا ہے، دیکھیے وہی خون تھی، وہی جذبات تھی جو بھگت سنگھ کے تھا، وہی جذبات چندر شیکھر آزاد تھا، تو وہی اشفاق اللہ خان میں بھی تھا۔ تو دیکھیے یہاں پر اشفاق اللہ خان کے بھی وہی جذبات ان کے اندر بھی تھی۔ تو ایک واقعہ ہے کہ جب پھانسی دینے گئے تو ان سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ آخری خواہش کیا ہے، تو ماں سے تو انہوں نے مل ہی لیا تھا، تو آخری خواہش یہی تھی، انہوں نے کہا کچھ خواہش نہیں بس خواہش ہے اتنی، کچھ خواہش نہیں بس خواہش ہے اتنی، رکھ دے کوئی خاک وطن کفن پہ کوئی، رکھ دے کوئی خاک وطن کفن پہ کوئی۔ کہنے کا مطلب ہے کچھ خواہش ہمیں نہیں ہے، بس میری ایک آخری خواہش یہی ہے کہ میں مروں گا تو میرے جنازے پر، یعنی میرے کفن پر میرے وطن کی مٹی ڈال دینا۔ کتنی اچھی بات ہے یہ، دیکھیے جان نثاری اپنے وطن کے مر مٹنے کا یہ لولا تھا ان کے اندر، ماشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہی اس کلاس کا خاتمہ کی جا رہی ہے۔